اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے طالبان کے لیے ہم کتنی لوڈیاں ڈالتے تھے، ڈول پیٹتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے لابنگ کرتے تھے، دنیا کو ان کے لیے ترلے کرتے تھے کہ ان کو پاور میں آ گئے، ان کو ریکگنائز کریں۔ آج وہی افغان طالبان ہمیں جو ہے وہ مروا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، القاعدہ کے ہاتھوں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو نوٹ ہی چھپنے کوئی 2 سال کے بعد ہوئے ہیں۔ پاکستان کے نوٹ انڈیا سے چھپتے تھے، منٹ جو تھی انڈیا میں تھی، پاکستان میں تو نہیں تھی۔ پاکستان کی کرنسی جو ہے انڈیا میں چھپا کرتی تھی اور وہ چھاپ کے پاکستان کو دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں اب چھپا دیتے ہیں نا، کیونکہ انڈیا کو ہر چیز کے بلیم کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں نا مانتے۔ یہ ہماری تو اپنی منٹ ہی نہیں تھی جو یہ نوٹ بناتی ہے، وہ تو انڈیا سے بن کے آتے رہے ہیں محل 1-2 سال، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور جواہر لال نہرو اور وہ لوگ انتہائی شریف آدمی تھے، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے پنگے لے لیے، کبھی کشمیر میں، کبھی یہ کبھی وہ، نہ ان کو چین سے رہنے دیا اور اپنے ملک کا بھی ستیہ ناش کر لیا۔ انڈیا کی ترقی تو جا کے دیکھو، وہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے۔ تو پاکستان کی رولنگ کلاس کے پاس کوئی ویژن نہیں تھی کہ پاکستان بنا تو لیا، اب اس کو کیا چلانا کیسے ہے۔ کبھی یہ اسلامک اسٹیٹ بناتے رہے، کبھی یہ اسلامک ڈیموکریسی بناتے رہے، کچھ نہیں پاکستان کا ہو سکتا۔ آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ محتاج نہیں ہیں، تو ہر وقت تو ہم محتاج ہوتے ہیں، ایک جگہ سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایڈ، وہ کیا کہتے ہیں، پیسے ادھار دے دو۔ پولیو کا انجیکشن نہیں لگانے دیتے، جو جاتے ہیں لگانے ان کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ملک بنا دیا انہوں نے؟ جہالت کا یہ منبع ہے پاکستان۔ پاکستان ہمیشہ دنیا میں بری خبروں کی وجہ سے ہی مشہور رہتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے جو سپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی ایک ایک میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ جی، ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی سرکار ہمارے اوپر الزام نہ لگاتی رہے کہ ہم یہ دہشت گردی حملے کروانے میں ناکام، روکنے میں ناکام ہے۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے طالبان کے لیے ہم کتنی لوڈیاں ڈالتے تھے، ڈول پیٹتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے لابنگ کرتے تھے، دنیا کو ان کے لیے ترلے کرتے تھے کہ ان کو پاور میں آ گئے، ان کو ریکگنائز کریں۔ آج وہی افغان طالبان ہمیں جو ہے وہ مروا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، القاعدہ کے ہاتھوں، کہ جی پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم رشیا کیوں گئے ہو۔ اب کویسچن یہ ہے نا، دیکھیں یہ ہوتی ہے کمزور سٹیٹس کی سچویشن۔ ایک طرف انڈیا رشیا سے جا کے تیل اٹھاتا ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اگر آپ ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ پڑھیں، اس میں جو امبیسڈر اسد مجید نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یوکرین کے اوپر کیا پوزیشن ہے، وہ انہوں نے کہا جی کہ لوگ بڑے پریشان ہیں آپ کے اوپر، آپ تو امریکہ اور یورپ بڑا پریشان ہے، آپ نے کیا ہے جو ہے وہ پوزیشن لی، آپ کو تو نیوٹرل پوزیشن ہونی چاہیے تھا۔ تو اس پہ پاکستان کا جو وہاں پہ امبیسڈر صاحب تھے وہ پریشان تھے کہ میں ان کی کہوں، ہم سارا دن جو ہے وہ اپنی بےعزتی کروا رہے ہیں دنیا میں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایڈ بھی دے دیں، ہمارے سیاسی حالات پہ دھیان بھی نہ دیں ہمارے۔ عموماً ہم نے یہ فیکٹر دیکھا ہے کہ جب عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ حکومت پہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کو پیسے دیتے ہیں، حکومت کے انیشیٹوز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ انہونی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ کوئی $31 بلین کے قریب جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پچھلے سال آئیں۔ 31 بلین ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے ایز پر ہماری جو ہے، لیکن اس سال وہ $27 بلین کے قریب ہو گئی۔ سو آپ اندازہ کر لیں کہ وے آر وی گوئنگ، اور کتنی جو انریسٹ ہے، وہ کیوس جو ہے عوام کے اندر، ایک جسے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک انسرٹینٹی پائی جاتی ہے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ 2022 میں انڈیا کے پاس تقریباً $100 بلین کی ریمیٹنس آئی ہے، اور یہ انڈین ڈیاسپورا بھیج رہا ہے۔ اب پاکستان کا جو ڈیاسپورا ہے وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا اس حکومت کے اوپر۔ اچھا، پاکستان کا ڈیاسپورا ٹرسٹ نہیں کرتا اور انہوں نے جو پیمنٹ ہے وہ کم بھیجی ہے، جبکہ انڈین ڈیاسپورا جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہا ہے تو وہ انہوں نے $100 بلین سے اوپر بھیج دیا۔ ایک تو ظاہری بات ہے انڈیا کا سائز بھی باہر بڑا ہے،
لیکن $31.4 بلین سے کم اس کو $27 بلین آ جانا، کیونکہ عمران خان پاور میں نہیں ہے، کیونکہ عمران خان حکومت سے چلے گئے، اور کیونکہ ملک میں انسرٹینٹی ہے۔ پاکستان میں پراپرٹی کی قیمتیں گر گئی ہیں، لوگ پراپرٹی خرید نہیں رہے، لوگ بیچنا چاہتے ہیں لیکن مارکیٹ میں چیزیں سٹک ہو گئی ہیں، قیمتیں گر گئی ہیں بیکاز لیک آف ٹرسٹ۔ سو آن دی انڈین سائڈ آپ دیکھیں تو جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا ہائی ہے۔ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ 31.3 بلین سے $27 بلین، سو ہمیں $4.5 ارب کا تو اس چیز کا ٹیکہ لگ گیا کہ ہماری جو حکومت اس وقت اسلام آباد میں تھی اس کے اوپر پاکستانی ڈیاسپورا نے ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ماضی میں فوج اور عمران خان مل کے ایک نیریٹو بناتے تھے ان سیاستدانوں کے خلاف کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور جب فوج نے مدد کی انہی سیاستدانوں کو واپس آنے میں اور عمران خان کو چھوڑا تو لوگوں نے فوج پہ بھی ٹرسٹ جو ہے ڈیفیسٹ ہو گیا، اور ویسے بھی جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا۔ اب یہ جو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے ایز پر دا ورلڈ بینک، جو کہ ریسیپینٹ ہے ریمیٹنسز کا۔ اس سے پہلے انڈیا، میکسیکو، چائنا، فلپائنز اور ایجپٹ جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ سو اب آپ امیجن کریں کہ انڈیا، میکسیکو، چائنا، فلپائن اور ایجپٹ، ان چائنیز بھی بہت زیادہ پیسہ بیچتے ہیں جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے، انڈین، میکسیکنز اینڈ ایجپشنز جو بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس آلریڈی الحمدللہ فائنینشیل کرائسس کی کوئی کمی نہیں تھی، ہمیں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پلان بڑا مشکل سے ملا۔ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئی ایم ایف کی چیف کے سامنے پیرس میں بیٹھے تو ہم قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، ہم اس کے اوپر صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونک رہے تھے کہ بھائی اس کا دل نرم ہو جائے اور یہ ہمیں پیسے دے دے۔ دس از واٹ جو ہمیں پاکستان کے ایک فیڈرل منسٹر نے آن ٹی وی یہ جو بات ہے وہ کی تھی۔ سو اب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف ہمارا اکنامک کرائسس ہے، ایک طرف دنیا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کری، آئی ایم ایف سے بڑا مشکل ہم نے پیسے لیے ہیں، 22واں ہمارا پروگرام ہے، انفلیشن ہماری 38% کے قریب چلی گئی ہے۔ سو دیٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ وے ڈو وی اسٹینڈ۔ آن دی ادر ہینڈ انڈیا کا جو ہے وہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہاں پہ ایک تو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں انڈیا کے کیا چل رہا ہے کہ جی مودی جو ہے اس نے منی پور کرا دیا، مودی جو ہے اس نے ہیومن رائٹس خراب ہو گئے، کشمیر میں یہ کر دیا، بٹ ان ریالٹی اگر آپ دیکھیں تو امرجنگ وہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے تیسری ایشیا کی آلریڈی تیسری بڑی اکانومی ہے۔ انڈینز کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی ایشیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے اور ہم نے دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننا ہے اگلے 5 سال میں۔ بنتے ہیں یا نہیں بنتے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ اب $100 بلین کی ریمیٹنس ہے، دیٹس بیسیکلی ٹرسٹ۔ یہ ظاہری بات ہے وہ انڈینز جو کہ خون پسینے کی کمائی اپنی باہر کماتے ہیں اور اپنی فیملی کو باہر انڈیا بیچتے ہیں، اینڈ دین دیر آر مینی ہو بیسیکلی سینڈ دیٹ منی۔ ہمارا پیسہ کیسے لگتا ہے اور انڈینز کا پیسہ کیسے لگتا ہے؟ ہمارا پیسہ زیادہ تر جو باہر سے آتا ہے وہ تو آتا ہے بھائی جا کے گاڑیاں خریدو، بنگلے خریدو، سڑکیں وہ جو ہے اپنا پیسہ لگاؤ تاکہ وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو جلانا ہے، ان کو انہوں نے ایسی تھی تیسی پھیر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ویئر ایز وہاں پہ انہوں نے کیونکہ لارجلی اس سارے پروسیس کو ان کے پنجاب میں تو شاید اس طرح کی چیزیں موجود ہوں، لیکن باقی انڈیا میں شاید اس طرح کی چیزیں اتنی نہیں ہیں۔ جب امریکہ نے افغانستان سے پل آؤٹ کیا تو پاکستان کے لوگ پاگل ہو گئے خوشی سے، اور ان کا ایسا ماننا تھا کہ جو طالبان کی سرکار اب افغانستان میں بنے گی وہ پوری طرح سے پاکستان کے کنٹرول میں ہوگی اور افغانستان ورک کرے گا ایز اے 5th پروونس آف پاکستان۔ اس کے بعد erstwhile پی ایم عمران خان نے بھی بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، لیکن اب ٹھیک الٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتی اور ہر دوسرے دن پاکستانی سینکوں پر حملہ کر کے کئی پاکستانی سولجرز کو مار گراتی ہے۔ اسی لیے اب پاکستان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو انہوں نے سپنے دیکھے تھے کہ افغان طالبان ان کے کنٹرول میں رہیں گے اور ان کے لیے کشمیر کو آزاد کرا کے مفت میں پاکستان کی سرکار کو دے دیں گے، اب وہ سارے سپنے چکنا چور ہو گئے ہیں، کیونکہ افغان طالبان الٹا پاکستان کو ہی ٹھوک رہا ہے، جبکہ دوسری طرف افغان طالبان کا کہنا ہے کہ جو بھارت ہے اور جو بھارتیہ ہیں وہ ہمارے اچھے دوست ہیں۔